السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سوالات اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ 5 سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی رمضان کے بعد کیسی ہو، اس پر ویڈیو بنائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں رمضان میں کیسا کی کنٹرول کری نفس پر اور ایک بھی گناہ نہیں کری الحمدللہ۔ تو روزے میں کچھ نہ کچھ فحش ویڈیو دیکھتی تھی یا کچھ غلط کام کر لیتی تھی رمضان سے پہلے، لیکن ابھی تک جو ہے کنٹرول کری، میں رمضان سے ابھی تک کنٹرول کری لیکن اب نہیں ہو رہا ہے۔ پلیز جلدی ویڈیو بنائیں۔ اب کیا شیطان بھٹکا رہا ہے مجھے یا نفس ہے یا کیا ہے، بتائیے۔ دیکھیے، آپ رمضان میں کوئی بہن ہے یہ رمضان میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرے اور کہہ رہی ہیں کہ کیسا کی کنٹرول کری، کیسا کی نہیں، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد سے کنٹرول ہوا الحمدللہ۔ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب رمضان کے بعد اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیسا اپنے نفس پر کنٹرول کرتی ہیں۔ رمضان میں خصوصی کرم تھا اللہ کا، جیسے ایک باپ انگلی پکڑ کے بچے کو چلاتا ہے، پھر انگلی چھوڑ دیتا ہے جو اسے چلنا آیا یا نہیں آیا دیکھنے کے لیے۔ تو اگر گر گیا بچہ تو مطلب ابھی چلنا نہیں آیا، نہیں گرا چلنے لگا تو مطلب چلنا آ گیا۔ تو آپ اللہ کی رحمت کی انگلی پکڑی تھی رمضان میں، الحمدللہ گناہوں سے بچی رہی۔ لیکن اب رمضان کے بعد اللہ نے ذرا سا وہ انگلی ہٹائی ہے قدرت کی۔ تو اگر آپ پھر سے فحش ویڈیو دیکھنے لگیں، پھر جو ہے اس طرح کا گناہ کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت نہیں ہوئی۔ تربیت ہوئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسا رمضان میں آپ دور تھیں ان کاموں سے، رمضان کے بعد بھی دور رہیں۔ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی ویڈیو بنائیں۔ ویڈیو تو بنتے رہیں گے لیکن ذمہ داری آپ کی ہے گناہوں سے بچنے کی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میرے خیال سے شادی شدہ نہیں ہیں شاید، تو جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، بیزی کر لیں کسی کام میں۔ آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ کریں، آپ کوئی بھی کام کر سکتی ہیں کام کریں، کچھ بھی نہیں گھر میں کوئی کام میں مصروف رہیں، ٹیلرنگ کریں، کچھ بھی کریں، بہرحال پکوان کریں، ایک سے ایک نیا پکوان کریں، تاکہ آپ کا دماغ ادھر رہے، دوسرے کاموں میں ادھر نہ آئے فحش ویڈیو دیکھنے کی طرف۔ شیطان اسی دل اور اسی دماغ کو زیادہ بھٹکاتا ہے جو خالی رہتا ہے۔ تو لہذا آپ جب بیزی رہیں گی، مصروف رہیں گی، تو شیطان زیادہ ادھر نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں۔ 5 وقت نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس سے اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوگی گناہوں سے رکنے میں۔ تو یہ کام کریں اور جتنا جلد ہو سکے آپ شادی کی تیاری کریں۔ اب آپ کوئی لڑکی ہیں، کوئی خاتون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خود سے نہیں بول سکتی میں شادی کروں گی۔ آپ اپنی بڑی بہن یا جس سے آپ بے تکلف ہیں، فری ہیں، جس سے بات کرتی ہیں، ان کے سامنے بات رکھیں، جتنا جلدی شادی ہو جائے اچھا ہے۔ شریعت میں ایسا کہنا بری بات نہیں ہے۔ ایک شادی 1000 فتنوں کا علاج ہے۔ تو سب فتنے، یہ فحش ویڈیو دیکھنا، یہ سب ختم ہو جائے گا جب شوہر کی ذمہ داری آئے گی، جب بال بچے ہوں گے، ان کی پالنے اور ان کی تربیت کی ذمہ داری آئے گی، ماں کو اتنا وقت ہی نہیں ملے گا یہ سب چیزیں دیکھنے کا۔ تو اس لیے جتنا جلد ہو سکے شادی، اور شادی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور اللہ کی عبادتوں کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مہینے میں 10,000 روپے کمائے تو شادی کر سکتے یا نہیں، اور کمانا، گھر والے اور کماؤ بول رہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، شریعت میں صرف اتنا ہے کہ کوئی نوجوان لڑکا مہر دے سکتا ہے، اور مہر کے بعد اس بیوی کا نان و نفقہ اگر ادا کر سکتا ہے تو وہ شادی کا اہل ہے، وہ فوراً شادی کرے۔ مہر جو بھی چل رہا ہو، 10,000 20,000 25,000 مہر، ایک دم لاکھوں لاکھ مہر جو ہے متعین کر دیتے پھر دیتے نہیں، یہ غلط ہے۔ 10,000 20,000 25,000 تک بھی مہر دینے پر قادر ہے بندہ، اور اس کے بعد بیوی کو اپنے جیسا کھلانے پہ پہنانے پہ قادر ہے، تو فوراً جو ہے وہ نکاح کر لے۔ 10,000 بھی اگر کمائی ہے کم سے کم، شریعت کے مسئلے کے روح سے آدمی شادی کر سکتا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ پہلے تم دبئی جاؤ،
پہلے تم US جا کے آؤ، پھر تم اتنے لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں رکھو، پھر اتنے لاکھ کا شادی خانہ لو، پھر اتنے لاکھ خرچ کرو، اس کے بعد ولیمہ کرو. یہ شریعت کچھ نہیں کہتی. شریعت یہ کہتی ہے بس تم مہر ادا کرو اور روز مرہ کا جو خرچہ ہے بیوی کا بس چند 100 روپے اتنے اگر تمہارے پاس ہیں تو تم شادی کر سکتے ہو. تو 10,000 میں آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں. یہ تو جواب ہوا. اور ایک قرآن کا جو مشورہ ہے وہ یہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سورہ نور کی آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر شادیاں کرنے والے فقیر اور غریب ہوں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ انہیں مالدار کر دیں گے. یہ توکل، اس پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی کہ جو لڑکی بیوی بن کر آتی ہے کسی کے یہاں وہ اپنا رزق خود لے کے آتی ہے. وہ کیسے؟ اس شوہر کی کمائی میں اللہ برکت دیتے ہیں کہ یہ شوہر اب خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے گا اور بیوی پر، اور اتنا اس کی کمائی میں اضافہ ہوگا، برکت بھی ہوگی الحمدللہ اللہ کی طرف سے. اتنا ہی نہیں، بچے ہوں گے 1 2 3 سب کا خرچہ آرام سے اٹھائے گا انشاءاللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت پر ایمان رہے کہ شادی اور نکاح کرنے سے آدمی پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے. تو کوئی شریعت کی طرف سے لمٹ نہیں ہے کہ اتنے 1000 کمائے تو نکاح کر سکتے، اتنے 1000 کمائے تو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ تم مہر اور بیوی کا روز کا خرچہ اگر اٹھا سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو تو نکاح کر سکتے ہو. اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کو سورہ کہف بغیر دیکھ کر بغیر وضو کے پڑھے تو اگلے ہفتے تک اللہ کی حفاظت میں رہتے یا وضو سے پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اگر ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہے. قرآن ہاتھ میں لیے بغیر دیکھ کے پڑھنا ہے، جیسے سورہ کہف کسی کو یاد ہے یا حافظ قرآن ہے تو وضو ضروری نہیں ہے. بغیر وضو کے چلتے پھرتے، قرآن چھیے بغیر چلتے پھرتے اگر سورہ کہف پڑھ لیے کوئی گناہ نہیں ہے اور سورہ کہف کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. البتہ بہتر طریقہ یہ ہے، بہتر کہ اب وضو کر کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ کے پڑھے. قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، با وضو رہنے کا بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. کئی ثواب جمع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہتر ہے. لیکن مصروفیت ہے، صبح سے لے کے دوپہر تک جمعے کے دن ایسا بیٹھ نہیں سکتے، کام میں لگے ہوئے ہیں. سورہ کہف یاد ہے، کام کرتے ہوئے پڑھ لیے تو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اتنا ثواب تو نہیں ملے گا دیکھنے کا پکڑنے کا، لیکن پڑھنے کا ثواب ملے گا اور فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد چوتھا سوال یہ ہے کہ بڑی عمر اور بوڑھے لوگوں کے لیے قرآن سیکھنے کا مسجد میں انتظام ہو. بہت شرم آتی ہے قرآن پڑھنے میں، 55 سال عمر ہو گئی ہے. جی کوئی بات نہیں، آدمی کتنی بھی عمر میں پہنچ جائے قرآن پڑھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر مکتب چل رہا، چھوٹا مدرسہ چل رہا، وہاں پر بڑی عمر کے اگر آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو شرم آتی ہے. چھوٹے بچے کیا سمجھیں گے کیا نہیں. تو ایک تو یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑی عمر کے لوگ اگر آتے بھی ہیں تو 2-3 دن ان کو شرم آتی ہے. اس کے بعد سب بچوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ یہ بڑے حضرت قرآن پڑھنے آ رہے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنے آ رہے ہیں. کوئی نہیں، وہ اپنا پڑھتے چلے جاتے، اپنا پڑھتے چلے جاتے. یہ 2-3 دن کی بات رہتی. لیکن وہ 2-3 دن بھی اگر شرم محسوس ہو رہی تو کوئی بات نہیں، الگ انتظام کر لیں. گھر پہ حافظ صاحب کو بلا کے وہاں پڑھنے کا انتظام کر لیں، یا مسجد میں الگ سے وقت نکال لیں. حافظ صاحب بھی خالی ہوں، آپ بھی خالی ہوں تو الگ سے سیکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی قرآن سیکھنے میں کسی عمر میں شرمانا نہیں چاہیے. جو بھی عمر ہو قرآن سیکھنا چاہیے. قرآن سیکھے بغیر دنیا سے نہ جائیں. اس کے بعد 5واں سوال یہ ہے، آخری سوال، کہ میں نے گرل فرینڈ کے اوپر پیسے خرچ کیے، اب معافی مانگ لی اور گرل فرینڈ چھوڑ دیا، پورا نیک بن گیا ماشاءاللہ. 6 مہینے سے تو کیا وہ پیسے اس سے میں وصول کروں یا چھوڑ دوں؟ کیا اللہ قیامت میں وہ پیسوں کا حساب میرے سے لے گا؟ کیونکہ پیسہ میرا تھا وہ، اور الحمدللہ آپ کے ویڈیوز بہت کام آئے میری طبیعت کے لیے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ خیر. آپ نے ان ویڈیوز سے جو ہے کچھ حاصل کیا اور ایک بڑا گناہ آپ نے چھوڑ دیا. گرل فرینڈ کے ساتھ رہنا، پیسے خرچ کرنا، میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کئی قسم کا گناہ ہے. آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، زبان سے جو بات کر رہے اس کا زنا، یہ سارے زنا ہیں. اور پھر پیسے خرچ کر رہے تو زنا میں خرچ کرنے کے برابر گناہ ہے. بہت بڑے بڑے گناہ جمع ہو رہے تھے. اللہ کا کرم ہے آپ نے چھوڑ دیا. اب جو آپ پیسے اس پہ خرچ کرے آپ اسے واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ قرضہ نہیں دیے تھے، آپ خوشی سے خرچ کرے تھے اس کے اوپر.
لہذا آپ واپس نہیں لے سکتے، نہیں مانگ سکتے. وہی پیسے آپ واپس مانگ سکتے جو آپ واپس لوں گا بول کے دیے، یا میں خرچ کر رہا ہوں بعد میں دے دینا یہ بول کے، یہ وعدہ کر کے اگر کسی کو آپ دیے یا کسی پہ خرچ کرے وہی واپس لے سکتے، یہ واپس نہیں لے سکتے. تو لہذا یہ تو ہو گئے گناہ میں خرچ، واپس بھی نہیں لے سکتے. تو کیا کریں گے؟ توبہ، اے اللہ غلط جگہ میرے پیسے خرچ ہو گئے، مجھے معاف کر دیجئے. اور کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے. صدقے سے کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں توبہ انشاءاللہ جلدی قبول ہو جائے گی. تو اپنی استطاعت کے بقدر تھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، باقی توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے. جزاک اللہ خیر.